بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے باب پنجم عدل و احسان، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں پڑھیں گے عدل و احسان کے معنی مفہوم اور عدل و احسان کیا ہے، اور سیرت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عدل و احسان۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے کہ عدل کا معنی برابری اور احسان کا معنی ہے نیکی کرنا اور کسی کام کو انتہائی عمدہ طریقے سے انجام دینا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا اور ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل کا متضاد ہے ظلم، اور جس کا مطلب کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اور صاحب حق کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے۔ عدل اور احسان ایک دوسرے کو لازم ہیں، یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ عدل کی صفت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے احسان کہا جاتا ہے، یعنی کہ عدل ہے کسی کو حق دینا اور احسان ہے اس سے بڑھ کر کچھ دینا، کچھ عطا کرنا، کیونکہ احسان میں کسی کو اس کے حق کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ادا کرنے کو معنی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کا عدل یہ ہے کہ اس کے فرائض واجبات پورے ادا کیے جائیں، سنتوں اور مستحبات کی رعایت کی جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ لیکن اگر نماز میں ان تمام باتوں کے ساتھ انسان کو یہ دھیان بھی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اسے احسان کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا بات آگے بڑھ گئی ہے۔ اسلام میں عدل و احسان پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان 7 خوش نصیبوں میں سب سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں عدل سے کام لینے والا حکمران یا قاضی، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو صدقے سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی کہ اس کو صدقہ قرار دیا ہے، صدقہ دینے کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر کوئی مومن کسی مومن پر ظلم کرے اور اس ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دلوائے گا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی آواز کو ایک ایسے زمانے اور حالات میں بلند فرمایا جب ظلم و ستم میں پسی ہوئی انسانیت انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی، یعنی کہ ہر طرف ظلم تھا اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی کہ جس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی کہ جس کے پاس اقتدار تھا وہی اپنے سے نیچے لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، اسی کا سب کچھ تھا، کا قانون نافذ تھا، اور حکمرانوں کا کام رعایا کا خون چوسنا تھا، یعنی کہ حکمران جو تھے وہ رعایا کا حق کھا رہے تھے، اور طاقتور کا پیشہ غریب کے حق پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر عدل رائج کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سسکتی انسانیت کو غموں کا علاج دیا اور تڑپتی ہوئی نسلوں کے دکھوں کا مداوا کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں، غلاموں اور عورتوں کو ان کا حق دلایا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ کچھ لوگوں کے کہنے پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ نے اس عورت کو
سے بچانے کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریبوں کو سزا دیتے تھے۔ اور اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ لیتا، یعنی کہ غریب کو، اگر غریب ہے یا امیر ہے، اس کے کیے کے مطابق سزا دی جائے، اور اس کا حق ہے کسی چیز میں تو اس کے مطابق اس کو حق بھی دیا جائے۔ 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر لشکر اسلام فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہر اس شخص کو امان حاصل ہے جو ہتھیار نہ اٹھائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، جو ابو سفیان رضی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو بیت اللہ میں پناہ لے لے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو ہدایت کی کہ پرامن طور پر داخل ہوں اور کسی سے زیادتی نہ کریں۔ خانہ کعبہ کا صحن اسلام کے دشمنوں سے اس ٹائم بھرا ہوا تھا اور وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ انہی لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کئی بار مدینہ منورہ پر بھی حملہ کیا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اے گروہ قریش، ٹھیک ہے، ان سے بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تم میں سے، یعنی کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ سب نے کہا بھلائی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جب کوئی معاشرہ عدل و انصاف کی صفت اپنا لیتا ہے تو اس معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے اور اسے اس کا حق ملنے لگتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب معاشرے کی پہلی خوبی جو ہے وہ عدل ہے، اس کے بغیر نہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی ریاستیں۔ جن معاشروں میں عدل ہوتا ہے وہاں رہنے والے لوگ زیادہ خوش اور پرسکون ہوتے ہیں، اور جہاں پہ عدل نہیں ہوتا وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بچوں، ہم نے پوری سبق کی ریڈنگ کر لی ہے، آپ کو بتایا کہ عدل کیا ہے، احسان کیا ہے، عدل کرنے والا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے عدل کیا، ٹھیک ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو مشق ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔